السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں امتیاز احمد کوکب۔ غزہ بورڈ آف پیس کا باضابطہ قیام۔ پاکستان سمیت 20 ممالک نے مسودے پر دستخط کر دیے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر ممالک نے معاہدے پر دستخط کیے۔ چارٹر مکمل طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ جی، اور ٹرمپ نے کہا کہ غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر تمام ممالک کا مشکور ہوں۔ اقوام متحدہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ کام جاری رکھوں گا۔ 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، کروڑوں جانیں بچائیں۔ آج امریکہ نے دنیا کو مزید محفوظ بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر تبصرہ کروں، جن 20 ممالک نے دستخط کیے تاکہ تاریخ میں رہے کہ ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بحرین، بیلاروس، ایجپٹ، مصر، ہنگری، انڈونیشیا، اسرائیل، جارڈن، قازقستان، کوسوو، موروکو، پاکستان، پیراگوئے، قطر، رشیا، سعودی عربیہ، ترکی، یونائٹڈ عرب امریٹس، ازبکستان، ویتنام۔ اب ویتنام جس کا دارالحکومت ہنوئی ہے۔ خواتین و حضرات، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب دنیا میں مزید امن قائم ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کس مرض کا علاج ہے؟ اقوام متحدہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس نے تو وہ رول پلے نہیں کیا۔ سالوں سے بھارت کشمیر اور کشمیریوں کو رونقتا پھرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کوئی رول ادا نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک نیا پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ پلیٹ فارم نہیں تھا، اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ دنیا میں جو لوگ بھی، جو قومیں بھی، جو ممالک بھی آپس میں ان کے تنازعات ہیں ان کو حل کریں۔ اس نے تو کوئی تنازع حل نہیں کیا۔ لیکن امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں رکوا دی۔ میں نے ایران، تھائی لینڈ، کولمبیا، کوسوو، ان ممالک کے درمیان صلح کروائی ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایتھوپیا اور مصر کا مسئلہ بھی میں نے حل کروایا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی میں نے رکوائی ہے۔ اور رشیا اور یوکرین کی جنگ کو بھی ہم بند کروا رہے ہیں۔ بھائی، آپ تو ایک شخص ہیں، آپ ایک ملک کے صدر ہیں۔ جو رول ادا اقوام متحدہ نے کرنا تھا اب یہ امن کمیٹی کروائے گی۔ اور اسرائیل کو درمیان میں بٹھایا گیا۔ کسی نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کسی نے نیتن یاہو سے یہ کہا ہے کہ تم نے تقریباً 1 لاکھ مرد، خواتین، بوڑھے، بچے سب کو خون میں نہلا دیا؟ لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس طرح سے زخمی کیا کہ ان کے زخم قبر میں ان کے ساتھ اتریں گے۔ دنیا غزہ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی، ان کو ادویات اور غذا فراہم کرنا چاہتی تھی، تو تب امریکہ نے اپنا رول ادا کیوں نہیں کیا؟ کسی نے نیتن یاہو سے پوچھا ہے کہ ادھر امن معاہدہ ہو رہے ہیں،
اور ادھر کل بھی 3 لوگوں کو اس کے باوجود ان کی گاڑی پر لوگو بھی لگا ہوا تھا کہ بھی یہ رفاع عامہ کا کام کر رہے ہیں، ان کو تہہ تیگ کر دیا گیا۔ نیتنیاہو سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے والوں کو، نمازیوں کو کس طرح سے تہہ تیگ کیا گیا۔ اور امریکہ بہادر کہتا ہے کہ میں نے جنگیں رکھوائی ہیں۔ بھی وینزویلا کے صدر اس کی اہلیہ کو اٹھا کر لے آئے تاکہ ان کے تیل کے کنووں پر قبضہ کیا جا سکے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ ابھی یورپ کے گرین لینڈ کو اپنے قبضے میں لانا چاہ رہا ہے۔ 78 سالوں سے کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے۔ امریکہ نے، اقوام متحدہ نے، اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ بھئی یہ شہباز شریف صاحب نے تو یقیناً بہتر کیا ہوگا، عاصم منیر صاحب نے یقیناً بہتر کیا ہے، لیکن تمام رہنماؤں کو نیتنیاہو سے سوال کرنا چاہیے تھا کہ اتنا ظلم کیا ہے تم نے، اور کتنا ظلم کیا ہے تم نے۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، خاص طور پر مسلمان ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی، بالکل کی تھی، ہم بچے تھے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو بڑی آنر دی ہے ٹرمپ نے، سید عاصم منیر صاحب کو بڑی عزت دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن یہ عزت اور عظمت اس قوم کی وجہ سے ہے، اس بہادر آرمی کی وجہ سے ہے، جس نے بھارت کو 3 دن میں دھول چٹا دی۔ تو بہرکیف میرا دل چاہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ادھر تو چاہتے ہیں کہ امن کا ایوارڈ ملے، لیکن گرین لینڈ کو بھی ہڑپ کر لوں، وینزویلا کو بھی ہڑپ کر جاؤں، ایران کو میں ہڑپ کر جاؤں، دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی اداؤں پر غور کریں اور صحیح معنی میں پوری دنیا میں امن قائم کیجئے اور امن قائم ہونے دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔